میرے پیارے اللہ، میں زندگی کے اس مقام پر کھڑا ہوں جہاں بچپن سے لے کر اتنے سال گزرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ رب کی محبت کا ہو تو کائنات بدل جاتی ہے۔ رب کی محبت میں دل سے بہا ایک آنسو، ایک سرگوشی ہمیں اس کے کتنا قریب کر دیتی ہے۔ پہلے میں لوگوں سے اپنے دل کا حال کہتا تھا، ان کے سامنے اپنے دکھڑے روتا تھا، پھر عشق کی ایسی لت لگ گئی جو مجھے میرے رب کے در پر کھینچ لائی۔ تب میں نے جانا کہ وہ تو خاموش دلوں کی صدائیں بھی سنتا ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہش میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں ہوتی، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں۔ اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا، اور تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس رستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پہ وہ تمہارا منتظر ہے، یعنی کہ اللہ۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا راستہ نہیں ملتا تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کے، دل کا سکون بن کے، تاریکی میں معجزہ بن کے، اور زندگی میں قوس قزح بن کے۔ اگر آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے۔ تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی، تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا۔ کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے گناہ بھی لے کر اس کے پاس جاؤ نا، تو بس وہ آنسوں کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے۔ اگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا، ایسی محبت کرتا ہے وہ کہ جس کی پوری کائنات میں کوئی مثال نہیں۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے نہ خوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو، اگرچہ دینے میں دیر ہو رہی ہے لیکن بہت جلد وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ مجھ سے جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا، اتنا یقین کیسے ہے تمہیں، تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے۔ بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں؟
اس پر بھروسہ۔ میں اس کے علاوہ بھروسہ کر ہی کس پر سکتا ہوں؟ کسی دوسرے کو تو چھوڑو، میں تو اپنی ذات پر بھی مکمل یقین نہیں کر سکتا۔ میں اپنے لیے بھی ہر بار صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وہ میرا مالک ہے، میرا رب، میرا ساتھی ہے۔ مجھے اگر کوئی اندھیروں سے اجالوں میں لایا تو وہ وہی رب ہے۔ اس کی محبت پاک ہے، صاف ہے۔ وہ دغا نہیں دیتا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، میری صداؤں کو سنتا ہے۔ تو پھر کیسے نہ کروں اس پر بھروسہ؟ میں جانتا ہوں وہ صحیح وقت پر میری ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ وہ میرا رب ہے، پیارا رب ہے۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، مگر ہر بار کھونے کے بعد خود کو ٹوٹتا بکھرتا ہوا محسوس کیا۔ مگر تمہارے معاملے میں ایسا نہیں ہوا۔ ہاں، میں مشکل وقت سے، درد سے، تکلیف سے گزرا ہوں، مگر میں ٹوٹا نہیں۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا۔ میں اسی کے سامنے رویا، اسے ہی اپنی تکلیف بتائی، اسے ہی اپنے دل کا حال سنایا، اور ایسا کر کے مجھے سکون ملا، ہمت ملی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے جانے کے بعد اللہ کے ساتھ میرا رابطہ مضبوط ہو گیا ہے۔ اب سجدوں میں سکون ڈھونڈنے لگا ہوں، اللہ کے سامنے رونے لگا ہوں، شرمندہ ہونے لگا ہوں، اور تمہاری ساری باتیں اسی سے کرنے لگا ہوں۔ مجھے یقین ہے وہ اللہ میری دعائیں سن لے گا، تمہیں میرے حق میں لکھ دے گا۔ اس جہاں میں نہ صحیح تو اس جہاں میں ہم ضرور ملیں گے۔ وقت کے پیدا کرنے والے کے لیے وقت نکالیں، وہ آپ کا وقت بدل دے گا۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں نا، ہمیشہ راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن اگر ہم راستے بنانے والے کی تلاش میں لگ جائیں تو سبھی راستے خود ہی مل جائیں گے، سبھی دروازے خود ہی کھل جائیں گے۔ یقین رکھیں جو آپ کا ہے وہ آپ کو ہی ملے گا۔ ہمارا اللہ تو بہت رحیم ہے، وہ نیکیاں دیکھ کر تھوڑی دیتا ہے، وہ تو نیت دیکھتا ہے۔ وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کا نام تک نہیں لیتے۔ تو سوچے جو اس کے لاڈلے ہوں گے انہیں کتنا نوازتا ہوگا۔ اس کو راضی کریں، اس سے دوستی کریں، اس کے لاڈلے بنیں، کیونکہ بس ایک وہی ہے جو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے لاڈ اٹھاتا ہے۔ وہ ہماری محبت کی قدر جانتا بھی ہے اور قدر کرتا بھی ہے۔ اس سے دل لگی میں کبھی بے وفائی نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے ساتھ ہے اور کون نہیں، کیونکہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ صرف نیت و طرف دیکھتا ہے۔ تمہاری دعائیں تمہیں ان چیزوں تک لے جا سکتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، کیونکہ نصیب پر اللہ کے سوا اور کسی کا اختیار نہیں۔ اور جب تم اللہ پہ اپنے معاملات چھوڑ دیتے ہو تب وہ یہ اختیار تمہیں دے دیتا ہے، اور پھر تمہاری دعائیں معجزے لاتی ہیں اور سب مکمل کر دیتی ہیں۔